ابھی آپ آ رہے تھے تو ریورس آ رہے تھے نا؟ کیوں ریورس آ رہے تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زیارت کر کے ریورس آ رہے تھے، ریورس الٹا، سیدھے کیوں نہیں آ رہے تھے؟ کس نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیٹ نہیں کرنا چاہیے؟ اللہ نے کہیں کہا ہے کہ جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آؤ تو پیٹ پھیر کر کے نہ جاؤ؟ سنیے، کسی کے بارے میں آپ نے کہیں پڑھا ہے یا کسی نے بتایا ہے کہ وہ لوگ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد جب آتے تو ریورس جاتے تھے؟ انہوں نے کہیں ذکر ہے؟ کہیں جو اللہ نے کہا وہ ہم مانتے ہیں، اللہ نے کہا پیٹ نہ دکھاؤ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا وہ ہم مانتے ہیں، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے پاس آؤ تو پیٹ نہ دکھاؤ؟ صحابہ کرام نے جو کیا وہ ہم مانتے ہیں، کیا نہ صحابہ کرام نے کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گئے تو پیٹ نہیں دکھایا؟ ایسا ذکر ہے؟ چلو لاڑکانہ کے ایک شخص تھا، سبز پگڑی پہنی ہوئی ہے اس نے، وہ گنبد خضراء پہ حاضری دیکھ کر بس اس کی محبت نے کہا کہ میں پیٹھ نہیں کر سکتا ہوں، حضور کی قبر انور ہے اس طرف۔ اس کی محبت نے، اس کے ادب نے اس کو مجبور کر دیا، وہ نہیں کرنا چاہتا پیٹھ، وہ الٹے پاؤں واپس آ رہا تھا۔ وہ ایک شترے بے مہار لال کلر کا مولوی، ان پڑھ جاگنے درجے کا، کہتا ہے جو تم نے ادب کیا ہے کبھی رسول پاک نے یہ تمہیں سکھایا ہے؟ کبھی کسی حدیث میں آیا ہے کہ میرا یوں ادب کرنا؟ میں نے کہا تم پر انا للہ پڑھنے کے لیے مجھے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری بات بتاتی ہے کہ تم پر انا للہ پڑھنا چاہیے، کہ تم صرف علمی طور پہ مر نہیں چکے بلکہ تم فکری طور پہ بھی مر چکے ہو۔ یہ سوال ہے پوچھنے والا کہ تم الٹے پاؤں کیوں آ رہے؟ اچھا وہ بتا بھی رہا ہے کہ حضور کی قبر انور ہے اس طرف، تو یہ میں محبت کی وجہ سے میرے ادب نے اجازت نہیں دی تو میں الٹے پاؤں آ رہا ہوں۔ تو وہ اس کو سکھا رہا ہے اگر حدیث میں آیا ہے تو تم یہ کر سکتے ہو، اگر حدیث میں نہیں آیا تو تم نہیں کر سکتے۔ وہ ملا وہاں تقریر سنا رہا ہے۔ ایک سوال میں یہاں پر کرنا چاہتا ہوں، قرآن مجید یہاں رکھا ہو، اگر کسی بندے کے اندر محبت اور تعظیم بہت زیادہ ہو، قرآن مجید یہاں رکھا تھا، اس نے کہا قرآن پاک رکھا ہوا ہے، تو وہ قرآن پاک کے ادب کی وجہ سے الٹے پاؤں باہر چلا گیا، تو کیا باہر کھڑا ہو کے کوئی بندہ اس کو یہ پوچھے گا الٹے پاؤں کیوں آئے ہو؟ وہ کہے کہ یار قرآن مجید رکھا تو میں ادب کی وجہ سے باہر چلا گیا، تو اس کو یہ پوچھا جائے گا کہ رسول پاک نے یہ ادب بتایا ہے؟ کسی حدیث میں آیا ہے؟ اگر کسی حدیث میں آئے گا تو پھر تم ادب کرو گے، اور اگر کسی حدیث میں نہیں آئے گا تو پھر ادب نہیں کرنا چاہیے۔ کیا یہ تقریر سنائی جائے گی ان کو؟ اور ظالموں، یہ تقریر نہیں اس کو سنائی جائے گی بلکہ اس کے کام کی تحسین کر کے اس کو کہا جائے گا کہ بہت اچھے، ایسے ہی رہو، اس کو یہ کہا جائے گا۔ اور اگر بات آ جائے نا کہ حدیث میں ادب آیا کیسا ہے، تو اس ادب کی ان لال رومال والے ملاؤں کو خبر بھی نہیں کہ صحابہ کرام نے صرف ادب نہیں کیا، وہ ادب کی فنائیت کے مقام پر تھے جو حضور کا تھوکنے نیچے گرنے دیتے۔ الٹے پاؤں واپس آنا تو بہت ہلکا عمل ہے، جو آقا کے بال زمین پر نہیں گرنے دیتے۔ الٹے پاؤں واپس آنا یہ ادب تو اس کے سامنے بہت چھوٹا ہے، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے موجودگی کے اندر حضور سے آگے نہیں چلتے۔ یہ الٹے پاؤں واپس آنے والا عمل تو بہت چھوٹا ہے، تو اگر اس سے بڑے بڑے اعمال کا اور ادب کے انداز کا ذکر حدیث میں ہے تو ظالموں، بڑے ادب اگر حدیث میں ہو تو چھوٹے اس کے تحت ہی ہوتے ہیں۔ تو کچھ قوم ایسی ہے کہ صرف حضور کی محبت ہی ان لوگوں نے سینوں سے نہیں کھینچی، یہ امت کے سینوں سے اب حضور کا ادب بھی کھینچ رہے ہیں۔ لوگ سمجھتے لال رومال پہنا مدینہ پاک کی گلیوں کے اندر جناب گھومتا پھر رہا، پتہ نہیں کتنا عظیم آدمی ہوں گے۔ تو مدینہ کی گلیوں میں اگر اس طرح کا کوئی بد مذہب، کوئی لا علم جاہل بدترین آدمی اگر مدینہ کی گلیوں میں اس طرح بے ڈھنگی اور سست تبلیغ کرتا ہوا نظر آئے تو اس کی بات کو اگنور کر دیا کرو۔ آئیں ہماری تبلیغ سنیں، ادھر آئیں، آپ کو ہم نے انہیں کہنا یار تو سنن دے لائق ہی نہیں ہے، ختم۔